بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے اندر ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اور وہ بوڑھی عورت اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے گارے یعنی مٹی سے بنائے گئے کمرے تھے، اور ایک چھوٹی سی پتھروں سے بنائی گئی حویلی تھی۔ اس بوڑھی اماں کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بوڑھی اماں اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے سارا دن کمزور آنکھوں کے ساتھ خوبصورت قالین بناتی، اور شام ہونے سے پہلے وہ قالین جا کر بازار میں بیچ دیتی، اور اسی طرح وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی تھی۔ اور اس بوڑھی اماں کا دل دیکھیے کہ جب اس کے قالین اچھی طرح بکنے لگے تو اس نے اپنی کمائی سے حاصل ہونے والے چاند سکوں میں اپنے گاؤں کے اندر 2 یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی خود سر پر اٹھا لی۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ جس بوڑھی اماں کی گاؤں والوں کو مدد کرنی چاہیے تھی، وہ بوڑھی اماں گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ اور اس بوڑھی اماں کے بنائے گئے قالین اتنے مشہور ہوئے کہ بڑے بڑے بازاروں کے اندر بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے ہونے لگے۔ اور بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں کے ہاتھ کے بنائے گئے قالین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل تک بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بوڑھی اماں ایک قلعے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے قالین جس تاجر کے پاس اس نے بیچے تھے، وہ قالین اس تاجر نے قلعہ کے حاکم کو تحفے میں دے دیے۔ قلعے کے حاکم نے جب قالین دیکھے تو اس نے تاجر کو کہا کہ یہ قالین تم نے کہاں سے لیے؟ میں یہ قالین بنانے والی ماہر کاریگر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے اور وہ اتنے خوبصورت قالین بناتی ہے۔ تو یہ سن کر قلعے کے حاکم نے کہا، اے تاجر، تم اس بوڑھی اماں کو ابھی اور اسی وقت بلا کر لاؤ تاکہ میں اس کو کچھ انعام و کرام دے سکوں۔ یہ ساری باتیں وہ بوڑھی عورت سن رہی تھی، اور اس سے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے ہاتھوں کے بنائے گئے قالین اتنے بڑے حاکم کو بھی پسند آ گئے۔ اس تاجر نے حاکم کو کہا، حضور، وہ بوڑھی اماں ابھی بھی بازار کے اندر تھی، لگتا ہے وہ ابھی بھی گھر نہیں گئی، میں اس کو لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ لیکن جب بوڑھی اماں نے یہ بات سنی تو بوڑھی اماں اسی بازار کے اندر ایک کونے میں چھپ گئی تاکہ وہ تاجر اس کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ وہ بوڑھی اماں بہت خوددار تھی اور کسی کے ہاتھوں انعام لے کر اپنے ضمیر کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ بوڑھی اماں نے اپنی زندگی میں بہت برے حالات دیکھے، اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور اپنے نوجوان بیٹے کو بھی کھو دیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بوڑھی اماں نے کبھی کسی کا احسان خود پر نہیں لیا، حتیٰ کہ اس عمر میں بھی وہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس تاجر نے بوڑھی اماں کو پورے بازار کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھی اماں اس تاجر کو نہیں ملی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی اماں کہاں غائب ہو گئی۔ اگر آج بوڑھی مل جاتی تو وہ قلعے کا حاکم اس کے قالین دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس کو مالا مال کر دیتا، لیکن اس کی قسمت دیکھیں کہ بوڑھی ماں کہیں غائب ہو گئی۔ لیکن وہ تاجر بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بوڑھی اماں اتنی خوددار ہے کہ انعام کا سن کر خود چھپ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے پورے مصر کے اندر ہونے لگے، اور حتیٰ کہ جب خریدار بازار کے اندر آتے تو وہ نام لے کر کہتے کہ فلاں بوڑھی اماں کے ہاتھوں کے بنائے گئے قالین مل جائیں گے، لیکن اس بوڑھی اماں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ قالین بنا سکے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق قالین بناتی اور جا کر بازار میں بیچ دیتی، اور جو تاجر اس کو اچھے دام دیتا اس کے پاس بیچ کر اپنا ضروری سامان لے کر بقایا سونے کے سکے لے کر اپنے گھر پہنچتی۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح بوڑھی اماں کی زندگی کا گزر بسر انتھک محنت کی وجہ سے بڑا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ ایک رات بوڑھی اماں نے اچھی خاصی کمائی اپنے ایک دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھی اور رات کو سو گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی کمائی کو ایک صندوق میں ڈال دیتی تھی۔ لیکن اس رات بوڑھی ماں کے پیسے کچھ زیادہ تھے۔ اس نے سوچا کہ کہیں کوئی چور یا ڈاکو نہ آ جائے
اور میری محنت کی کمائی کو لوٹ کر نہ چلا جائے۔ اور بوڑھی اماں ان سونے کے سکوں کو اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ کر سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھی تو اس کی ہر چیز ویسے کی ویسی تھی، لیکن جب اس نے دوپٹے کو دیکھا تو وہاں سے سونے کے سکے غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں رونے لگی، پیٹنے لگی، لیکن وہ بوڑھی اماں اتنی خوددار تھی کہ اس نے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ میری چوری ہو گئی۔ اس نے اپنی پورے گھر کو چھان مارا، لیکن اس بوڑھی اماں کو اپنے سکے نہیں ملے۔ بوڑھی اماں کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے سکے کہیں گرے نہیں بلکہ چوری ہو گئے ہیں۔ اگلی رات بڑھیا نے پھر وہ سونے کے سکے ایک صندوق میں ڈالے اور اس صندوق کو اپنے ایک خستہ حال بستر کے نیچے چھپا دیے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بوڑھی نے دیکھا کہ وہ بستر بکھرا پڑا ہوا ہے اور صندوق اس کے باہر نکلا ہوا ہے، اور اس صندوق کے اندر سونے کے سکے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی سر پیٹنے لگ گئی کہ آج دوسری مرتبہ میری محنت کی کمائی کوئی چوری کر کے لے گیا۔ لیکن وہ بڑھیا حیران تھی کہ اس شہر کے اندر اتنے بڑے امیر و کبیر تاجر رہتے ہیں، لیکن آخر صرف وہ چور میرے گھر ہی چوری کرنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بوڑھی اماں اگلی صبح خاموشی کے ساتھ گاؤں کے قاضی کے پاس پہنچی اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آج دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں صبح اٹھی تو میرے کمرے کے اندر رکھے ہوئے سونے کے سکے غائب تھے، اور مسلسل 2-3 راتوں سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میرے سارے دن کی کمائی کوئی ڈاکو لوٹ کر چلا جاتا ہے، آپ ہی کچھ کریں۔ قاضی صاحب نے کہا، اماں جی، آپ کتنے سکے کما لیتی ہیں؟ تو بوڑھی نے کہا، قاضی صاحب، میں دن کے 10 سے 15 سکے کما لیتی ہوں۔ تو یہ سن کر اس قاضی نے کہا، بوڑھی اماں، میرے سپاہیوں کی ایک کی تنخواہ سینکڑوں سکے ہے، کیا آپ بتائیں کہ آپ کے چاند سکوں کی خاطر میں آپ کی جھونپڑی کے ارد گرد سپاہی تعینات کر دوں؟ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا، چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے 1 سکے کی ہو یا پھر ہزاروں سکے کی، اور 10-15 سکے بھی میرے لیے بہت زیادہ رقم ہے، کیونکہ وہ میری خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اس عمر میں بھی اتنی کمزور آنکھوں کے ساتھ سارا دن محنت کر کے بعد بھی چاند سکے کما لیتی ہوں، اور چاند سکے بھی میرے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، میں پورے گاؤں کے اندر یہ اعلان کروا دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی چور نے آپ کے گھر کی طرف نظر بھی دوڑائی تو اس کو انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ قاضی نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس گاؤں کے اندر جتنے بھی چور ہیں ان کو جا کر کہہ دو کہ اگر تم اس بوڑھی اماں کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہ سن کر بوڑھی نے کہا، قاضی صاحب، آپ کو کیسے پتا کس گاؤں کے اندر کون چور ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے قاضی کا عہدہ ایسے ہی حاصل نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ کون کیا کرتا ہے، گاؤں کے ہر آدمی کی حرکت پر میری نظر ہوتی ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں چلی گئی، اور اس کو اب امید تھی کہ آج کی رات میری چوری نہیں ہوگی۔ بوڑھی نے شام کے وقت بازار کے اندر قالین بیچے اور اپنی کمائی لے کر بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر پہنچی۔ بوڑھی اماں نے ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد اس نے اپنے سونے کے سکے ڈال دیے۔ سونے کے سکے ڈالنے کے بعد اوپر مٹی سے وہ سوراخ بند کر دیا، اور آگ کی تپش کی وجہ سے وہ والی جگہ بھی سکھا دی۔ اب بوڑھی عورت کو بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اس دیوار کے اندر کچھ چھپایا ہے، لیکن بوڑھی عورت نے نہیں جانتی تھی کہ چور بوڑھی عورت سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ اگلی صبح جب بڑھیا نے دیکھا تو دیوار میں چھوٹا سا سوراخ لگا دیا تھا، لیکن اس ڈاکو نے اس دیوار میں بڑا سا سوراخ کر کے دیوار کا بھی تختہ نکال دیا، اور وہ سونے کے سکے بھی چرا کر لے گیا۔ بوڑھی اماں بڑی حیران و پریشان ہوئی کہ آخر یہ عجیب و غریب ڈاکو ہے جو شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں، لیکن وہ جو غریب بوڑھی عورت کی کمائی کے ساتھ اس کی کیا ضد ہے؟
بوڑھی اماں نہیں جانتی تھی کہ آخر کون چور ہے اور وہ میری ہی چوری کر کے کیوں کرتا ہے۔ کئی دن گزر گئے اور وہ چور اسی طرح کرتا رہا۔ اس بوڑھی اماں نے تنگ آ کر قالین بیچنے کے بعد اس تاجر کو کہا کہ میری کمائی آپ کے پاس موجود رہے، جب ضرورت ہوگی آ کر لے جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر سے ہر روز سونے کے سکے چوری ہو جاتے ہیں۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے اماں جی۔ بوڑھی اماں اگلے دن خالی ہاتھوں اپنا قیمتی سامان لے کر گھر پہنچی اور آرام کر کے سونے لگی۔ تو جب اگلی صبح بوڑھی اماں اٹھی تو اس کے گھر میں کوئی ڈاکو نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں بڑی حیران ہوئی کہ آج ڈاکو کو کیسے پتا، آج چور کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس آج کوئی رقم نہیں، اس لیے گھر کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی ہوئی۔ بوڑھی بڑی پریشان ہوئی، لیکن بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ چور کو نہ پکڑ سکی۔ ایک ہفتہ تو بوڑھی اسی طرح کرتی رہی۔ ایک ہفتہ بعد بوڑھی نے تاجر کو کہا کہ آج ایک ہفتے کی جتنی بھی میری کمائی بنتی ہے، جتنے بھی میرے قالینوں کے سکے بنتے ہیں، وہ مجھے دے دیں۔ اور اس بوڑھی اماں نے دل میں سوچا کہ اب اس چور کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس اب اپنی کمائی آ گئی ہے۔ بوڑھی شام کو گھر آئی، بڑی حفاظت کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے وہاں سکے رکھے اور مٹی سے بند کر دیا، اور اپنا باقی جتنا سامان تھا اس کونے میں رکھ دیا تاکہ چور کو شک نہ ہو کہ میں نے سکے کہاں چھپائے۔ اگلی صبح بوڑھی ماں اٹھی تو منظر اگلا دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بوڑھی اماں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور اس کونے سے اس کے ایک ہفتے کے کمائے گئے سونے کے سکے بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بڑھیا سر پیٹ کر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اے میرے مالک میری مدد فرما، آخر ماجرا کیا ہے کہ میری ہر روز کی کمائی اسی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اتنے میں ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ سردیاں اب ختم ہو چکی ہیں، کیوں نہ گلیوں میں جا کر لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کہیں شہر کے اندر کوئی چور یا ڈاکو ڈاکہ تو نہیں مار رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آدھی رات کے وقت بھی اپنی جھونپڑی کے اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کہ آدھی رات کے وقت ایک بوڑھی عورت کا جاگنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھی عورت نے اندر سے آواز دی، آج میں جاگ رہی ہوں، آ جاؤ، آج تیرا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ بوڑھی اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جانتے تھے کہ بوڑھی کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ جب اس بوڑھی نے دروازہ کھولا تو آگے سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے تھے اور اس بوڑھی اماں کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے تو اس بوڑھی اماں نے ڈنڈا پھینک دیا اور کہا، اے نوجوان، آدھی رات کے وقت تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان میں مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا کہ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، لہٰذا ایک رات کے لیے آپ سے رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، اے نوجوان، پہلے تم ہر رات میرے گھر سے سونے کے سکے چرا کر چلے جاتے تھے، آج جب دیکھا کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم نے ایک نیا طریقہ مجھے لوٹنے کا سوچا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دل میں سوچا کہ یہ بوڑھی عورت اس وقت تک مجھے سچ نہیں بتائے گی جب تک میں اپنی حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اماں جان، میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ میں حاکم وقت ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں رعایا کا حال جاننے کے لیے ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا، میں نے آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے چل آیا۔ تو یہ سن کر اس بوڑھی عورت کے آنسو نکل آئے اور کہا،
حضور میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، بوڑھی اماں بتائیے کیا ماجرا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں سارا دن کام کرتی ہوں، شام کے وقت میں چند سکے کما کر گھر لاتی ہوں، تو رات کو کوئی چور یا ڈاکو آتا ہے اور وہ چرا کر چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا چالاک ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے سکے کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ حضور آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں شہر کے قاضی کے پاس بھی گئی تھی لیکن اس نے بھی میری مدد نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اماں جان کو کہا، بتائیے کہ کبھی آپ نے کوئی چور کی آواز سنی یا کچھ ایسا ہوا کہ جس سے آپ کو شک ہو سکے کہ آخر کون چور ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، حضور سارا دن محنت سے کام کرتی ہوں، جب شام کو سوتی ہوں تو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ مر گئی ہوں یا سو رہی ہوں، صبح ہی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بوڑھی اماں کل آپ میری عدالت میں آ جانا، کل آپ کے چور کو پکڑ کر اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں بڑی خوش ہو گئی اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا مجرم پکڑا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ فلاں شکل والی بوڑھی عورت دروازے پر آئے تو اسے بنا روک کے سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں دروازے پر موجود سنتری اسی بوڑھی عورت کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان فرمانے لگے، حضور کیا آپ اس بوڑھی عورت کو پہلے جانتے ہیں؟ کیونکہ اس بوڑھی عورت کو خاص طور پر آپ نے اندر لانے کا حکم دیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک چور بوڑھی اماں کو اتنے دنوں سے لوٹ رہا ہے، لیکن وہ اتنا شاطر ہے کہ آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ علی بن سفیان بھی بڑا حیران ہوا کہ ایک چور کو پکڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن آخر وہ چور کون ہے اور اس کی آخر بوڑھی اماں کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر ہیں لیکن وہ بوڑھی اماں کے چند سکے ہی چرانے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور ہی ماجرا ہے۔ اگر بات سونے کی ہوتی تو وہ کسی بڑے تاجر کو لوٹ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس چور کو کیسے پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ایک سپاہی کو بھیج کر ریور سے ایک حاملہ بکری اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی اور سارے درباری حتیٰ کہ بوڑھی اماں بھی حیران ہو گئی کہ آخر چور کو پکڑنے کے لیے ایک بکری کا کیا تعلق، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بکری لائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان آپ چلی جائیں، آج رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ جا کر آرام سے سو جائیں۔ شام کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ یہ بکری جا کر بوڑھی اماں کی چھت پر باندھو۔ سپاہی بھی حیران کہ سلطان معظم بوڑھی عورت کی چھت پر بکری کو کیوں باندھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب وہ سپاہی بکری کو لے کر اس بوڑھی اماں کے گھر پہنچا تو بوڑھی اماں نے دریافت کیا کہ آخر سلطان میری چھت پر بکری کیوں باندھنا چاہتے ہیں؟ تو سپاہی نے کہا، اماں جان بہتر تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہی جانتے ہیں، آج کی رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ ہمارے سلطان پر بھروسہ رکھیں۔ بوڑھی اماں آرام سے سو گئی۔ بوڑھی اماں کے کمرے کے اندر بہت زیادہ سکے رکھے ہوئے تھے کیونکہ آج اس دن بوڑھی اماں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو بوڑھی اماں نے اپنے سونے کے سکے محفوظ جگہ پر رکھ کر آرام سے سو گئی۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو کسی نے دروازہ کھڑکھڑایا۔ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ کہیں پیچھے سے پھر وہ چور تو نہیں آ گیا، کیونکہ آج پھر میں نے چاند سکے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے اپنے سکوں کو سنبھالتے ہوئے جب دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت حاکم وقت یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے اور آپ کے ساتھ چند سپاہی اور ان کے ہاتھ میں ایک آدمی
جس کو سپاہیوں نے جکڑا ہوا تھا۔ تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اماں جان کو کہا، اماں جان ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ بوڑھی عورت نے کہا، حضور آپ اندر تشریف لائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ کا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بڑی حیران ہو گئی کہ جس چور کو نہ ہی شہر کا قاضی پکڑ پایا اور جس چور کو آج تک نہ میں دیکھ پائی، اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی رات میں کیسے پکڑ لیا۔ تو یہ سوال بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اماں جان جب شام کے وقت میں نے اپنے سپاہی کو کہا تھا کہ تم جا کر چھت پر بکری باندھ دو، میں جانتا تھا کہ بکری رات کو چھت پر اکیلے ہونے کی وجہ سے ساری رات آرام سے نہیں بیٹھے گی، اور جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو وہ پھر سے آواز دے گی، اور میں جانتا تھا کہ وہ چور آئے گا۔ اور جیسے ہی آدھی رات کے وقت چور چھت پر چڑھا تو فوراً بکری نے چیخنا شروع کر دیا، اور جب میں بات جانتا تھا کہ وہ چور چھت سے آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی جھونپڑی کے پیچھے چڑھنے کے نشانات بھی دیکھے تھے، اور جھونپڑی کے پیچھے کی طرف سے سارا علاقہ سنسان تھا اور آگے آبادی تھی، اس لیے وہ چور ہمیشہ جھونپڑی کی چھت سے چڑھ کر ہی حویلی کے اندر آتا اور پھر آپ کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر چوری کر کے چلا جاتا۔ لیکن آج رات جیسے ہی وہ چھت پر چڑھنے لگا تو بکری نے چلانا شروع کر دیا۔ ہمارے سپاہی دور بیٹھے چھپ کر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے جیسے ہی بکری کی آواز سنی تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے تو چور چھت پر موجود تھا۔ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور بھاگنے کی بجائے اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اسی طرح یہ پکڑا گیا۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور جب آپ کا سپاہی بکری باندھنے کے لیے لایا تو میں بڑی حیران تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا راستہ تھا یہ تو آپ ہی جانتے تھے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو کو کہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم صرف بوڑھی اماں کے چاند سکے ہی چرا کر جاتے تھے؟ تو یہ سن کر اس ڈاکو نے کہا، حضور میں فلاں گاؤں کے اندر تاجر ہوں، یہ بوڑھی اماں میرے پڑوسی تاجر کے پاس سستے داموں میں اپنے قالین بیچ کر چلی جاتی، لیکن مجھے قالین نہ بیچتی، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر میں یہ قالین نہیں بیچے گی تو میں اس کو اتنا ذلیل کروں گا کہ یہ کام کرنا ہی چھوڑ دے گی، اور اس لیے میں ہر روز آتا اور اس کے سکے چرا کر چلا جاتا، اور بوڑھی عورت کو میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بوڑھی عورت سے بدلہ لے رہے ہو جس کا دنیا میں اور کوئی نہیں؟ یہ سن کر اس نے کہا، حضور میں حسد کی آگ میں آ گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہوتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو 2 سال قید کی سزا سنائی اور 3000 سونے کے سکے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اس چور کو پکڑ لیا اور بوڑھی اماں کو انصاف دلایا۔